ایمان کا حاصل ہو جانا فخر کی بات ہے، لیکن ایمان بچا کر رکھنا فکر کی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں بالکل مطمئن سیٹسفائڈ ہو کے بیٹھ جائے گا، میں تو مسلمان ہوں، اب چاہے میں نالے میں روٹیاں چھوڑنے جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم دینی خواتین، آج کی اس مبارک محفل میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ایمان کے تقاضے۔ ایمان تو آپ میں سے ہم سب کو ہے، اللہ پر یقین، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان ایک بڑی دولت ہے جو انسان کو بندگی کے اونچے مراتب تک پہنچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی مقصد اور بنیادی عنصر ہے جو اس کے خیالات، اعمال اور مقصد حیات کی سیدھی رہنمائی کرتا ہے، وہ ایمان ہی ہے۔ ایک ایسی طاقت ہے جو دلوں کو روشن کرتی ہے۔ اگر دل روشن نہیں ہے، کالے پڑے ہوئے ہیں، بے نور بن گئے ہیں، تو پھر جذبات بدل جاتے، خیالات بیکاری کے آ جاتے۔ تو ایمان اپنے دلوں میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تب جا کر انسان کو نیکی اور بھلائی کے راستے ملتے ہیں اور اسے دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صرف زبان سے میں ایمان لائی ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں، آخری نبی مانتی ہوں، یہ کلمات کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں میں رس بس جانا چاہیے۔ دل کی گہرائیوں میں رس بس جانے والا یقین ہر انسان کے پاس ہو۔ انسان کی سوچ اور اس کا کردار اور اس کی زندگی ہر پہلو میں سیرت مصطفیٰ پر گزرے ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایمان کا اصل اور بنیادی تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا اصل اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان باہر سے اور اندر سے، یعنی ظاہری اور باطنی فائدوں کے بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنائے، یعنی دنیا اسے محبوب نہ ہو بلکہ آخرت، اور آخرت کی کامیابی اس کا مقصد ہو اور وہ اسے مطلوب ہو۔ یہ ہے ایمان کا بنیادی تقاضا۔ اور ہر حال میں اللہ کے احکام کی پیروی کریں، ہر مرحلے میں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائیں، اللہ کے احکامات کے پیروکار بنیں، اور انسان اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے تابع کر دیں۔ اپنی زندگی کو خالق کائنات جس طرح گزارنے کے لیے کہتے ہیں اسی کو فالو کریں، اس کے احکام کی پیروی کریں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، لائف سٹائل بنائیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے بجائے اور اگر دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا، دنیا ہی کمانے کی فکر ہے، دنیا میں عیش و آرام کی راحتیں کی فکر بچی ہے اور ایمان کو بچانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو بہت ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت یہی ہو سوچ ہماری کہ ہم ایمان میں حسن کیسا پیدا کریں، کمال کا درجہ کیسا حاصل کریں، ہر وقت یہی فکر ہماری ہونی چاہیے ایمان کے بارے میں۔
اس عظیم الشان نعمت کے اور بھی تقاضے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم مختصراً سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کے تقاضے کیا کیا ہیں۔ پہلا تقاضا، دولت ایمان کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو پہچانیں، یعنی اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر اللہ ہم کو ایمان والا نہیں بناتا تو ہم کسی جھاڑ کی پوجا کرتے تھے، کسی پتھر کی پوجا کرتے تھے، کسی نالی میں ڈبکی مار کر اچھے منتیں رکھتے تھے۔ اس کے بجائے اللہ کا بہت کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا بنایا ہے، تو اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہمیں ملی ہے تو ایمان کی نعمت ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری دولتیں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ کیسے؟ ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کار ہے، اونچے بنگلے ہیں، عیش و عشرت کے سارے سامان موجود ہیں، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، کبھی اس کے پاس رزق کی تنگی نہیں ہوتی، دولت مند بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں، تو پھر جب مر جائے گا تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس کے بالمقابل اگر ایک انسان ایسا ہے جو کالا کلوٹا ہو، جو غریب ہو اور وہ مفلس ہو، اپاہج ہو، معذور ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، بستی والے میں اس کو ذلیل بھی سمجھتے ہو، حقیر بھی سمجھتے ہو، پہننے کو مناسب کپڑا بھی نہ ہو، اس کے پاس مکان بھی نہ ہو، لیکن اگر ایمان اس کے پاس ہے تو وہ چند روزہ دنیا کی زندگی گزر جانے کے بعد آخرت میں وہ بامراد بن جائے گا، جنت میں چلے جائے گا۔ وہاں پورے حوریں بھی رہیں گی، بنگلے بھی رہیں گے، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، اور نہ جہنم کے قریب تک بھی وہ نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ کیا وجہ؟ ایمان اس کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ دوسری بات، صحابیات میں سے بہت اللہ والیاں ہیں، بارہا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ سنے ہیں، وہ کیسا اپنے ایمان کو مقدم رکھی ہے دنیا کے مقابلے میں۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہیں۔ یہ ڈر نصیب نہیں ہو رہا ہم کو آج کل۔ ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارے آدھار کارڈ میں فلاں فلاں مسلمانوں کا نام ہے، بس اب ہم مسلمان ہیں۔ اتنا لاپرواہی برت رہے ہیں، ایمان کو سیکھنے کی فکر نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کی فکر نہیں ہے، بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ ایمان کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کا حاصل ہو جانا فخر کی بات ہے، لیکن ایمان بچا کر رکھنا فکر کی بات ہے۔ ایمان کا حاصل ہو جانا فخر کی بات ہے، لیکن ایمان بچا کر رکھنا یہ فکر کی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں بالکل مطمئن، سیٹسفائڈ ہو کے بیٹھ جائے گا۔ میں تو مسلمان ہوں، اب چاہے میں نالے میں روٹیاں چھوڑنے جاؤں یا چونگے پکا کر سب کو کھلاؤں، یا پھر کسی وہ ماس پلی کو، مولا ٹیٹ کو، گنڈی کو، نیلور کو، چنّ منڈم کو، سب جگہ شرکیہ چیزیں دیکھنے جاؤں، کچھ بھی کروں، لیکن میں اطمینان سے ہوں کہ میں ایمان والی ہوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے کہیں میرا ایمان میرے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ اور حضرات انبیاء اکرام ڈرا کرتے تھے، وہ تو اللہ کے سب سے مقرب بندے تھے۔ دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ انبیاء کا مقام ہے۔ وہ انبیاء ڈرتے تھے ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں،
اور ان کو فکر تھی، خاتمہ ایمان پر ہونے کا ڈر تھا، اور اللہ سے بارہا دعائیں کرتے تھے، وہ مطمئن نہیں بڑھ گئے تھے، بلکہ آپ سنے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیت آتی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اور میری اولاد کو صنم پرستی اور بت پرستی سے محفوظ فرما۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب انبیاء اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہوں تو پھر ہم کتنا فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے والد، ان کے بابا اسحاق نبی ہیں، اور ان کے چاچا حضرت اسماعیل نبی ہیں، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سب نبی ہیں، پھر بھی وہ اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ اور بیٹا بھی نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، مگر جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلائے اور ان سے پوچھا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس طرح فرمائے، پوچھے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ تعبدون من بعدی، بیٹوں سے پوچھا میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کریں گے؟ نبیوں کو فکر پڑی ہے اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں، اور ہم ہندوؤں کے اسکول میں بھیج کر سیٹسفائیڈ ہو کر بیٹھ گئے، مطمئن ہو گئے۔ اب وہاں جا کر وہ بچہ جاتے ہی وندے ماترم پڑھ رہا ہو، جس میں گیتا پڑھائی جا رہی ہو، جس میں زمین ہماری خدا ہے، جس میں یوگا کرایا جا رہا ہو، فلاں فلاں شرکیہ کفریہ، یہ سب باتیں ہمارے بچوں کو پڑھائے جاتے ہوں، لیکن ہم تو مطمئن بن کر بیٹھ گئے ہیں ہمارے بچے کا ایمان بالکل خراب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی ڈر رہے تھے اپنے ایمان کی فکر میں۔ جلیل القدر ہے، پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پروردگار آپ مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں، اور مجھے نیک لوگوں کے زمرے میں شامل فرما۔ اس طرح کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء کے سردار پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی حدیثہ مل جائیں گے، کئی دعائیں مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کی سلامتی کے دعا فرماتے تھے۔ ترمذی شریف میں ایک دعا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہ دعا فرماتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دیجئے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام، اب تک تو نبیوں کا تذکرہ ہوا، نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ صحابہ کا مرتبہ۔ صحابہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، چنانچہ ابن ابی ملکیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے 30 صحابہ اکرام سے ملاقات کی، وہ سب اپنے اوپر نفاق کے فتنے سے ڈر رہے تھے، خوف زدہ رہتے تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جیسا ہے، یعنی صحابہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مرنے والے کو دیکھتے کہ وہ اچھی حالت میں مرا ہے تو فرماتے کہ موت تمہیں مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ یہ بات جب انہوں بولے تو ان کی بیوی کیا بولی؟ ان کی بیوی بولی، ام دردہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سنو، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی صبح کو مسلمان رہتا، شام ہوتے ہوتے منافق بن جاتا، کافر بن جاتا۔ آگے واقعات ہم آپ کو بتائیں گے۔ اتنا جلدی لوگوں سے ایمان سلب ہو رہا ہے، مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہو رہے ہیں، لڑکے بھی ہو رہے ہیں،
خدا کو انکار کرنے والے بن گئے ہیں، ایتھیزم چھایا جا رہا ہے۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے ایمان کی سلامتی کے خاطر دعاؤں کا اہتمام، اور اسی طرح ایمان کے سلامتی کی فکر کرنا چاہیے۔ تیسرا تقاضا کیا ہے؟ تیسرا تقاضا یہ ہے جن چیزوں سے ایمان چھن جاتا ہے یا چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے ان سے بہت زیادہ بچتے رہنا چاہیے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کیا ہے؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ رات کو دعوت سے آئے، لیٹ سوئے، صبح کو نماز چھوڑ دیے، دوپہر میں فنکشن کو گئے، نماز چھوڑ دیے، عصر میں بچے کو اسکول لگانے گئے، نماز چھوڑ دیے، مغرب میں ٹیوشن کو چھوڑنے گئے، نماز چھوڑ دیے، رات کو فلاں ایگزیبیشن کو گئے، نماز چھوڑ دیے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ چنانچہ الترغیب و ترہیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا پس وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سو گئے تھے، آنکھ نہیں کھلی، اس کی وجہ سے بہت سوں کی فجر کی نماز غارت ہو جاتی ہے۔ فکر کرنی چاہیے۔ اگرچہ ایسا بندہ کافر نہیں ہوتا، مگر محدثین فرماتے ہیں کہ کافروں جیسا عمل یہ کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا ہے نماز چھوڑ کر۔ تو کیا بتائے ہیں؟ ایمان سلب ہونے کے دو چیزیں ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، دوسری چیز ہے بد نظری کرنا۔ بد نظری بولے تو تانک جھانک کرنا، فونوں میں ہو یا گلیوں میں ہو، کہیں بھی ہو بد نظری کرنا۔ جن چیزوں سے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے ان میں دوسری چیز ہے بد نظری۔ ایک واقعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بد نظری کتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے ایمان چلے جاتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، مصر میں ایک شخص رہتا تھا جو ایک مسجد کا مؤذن تھا۔ وہ 5 وقت کی اذان دیا کرتا تھا، جماعت میں شرکت بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پہلے زمانے میں مائک نہیں رہا کرتی تھی، تو اوپر جا کر وہ پلروں کے پاس چھت پر جا کر اذان دینا پڑتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ اذان دے رہا تھا تو اسے قریب میں ایک عیسائی شخص کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑ گئی، جس کو دیکھتے ہی وہ دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اذان چھوڑ کر وہیں سے بھاگا اور اس کے قریب جا کر کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کون ہے، میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ تم بہت حسین جمیل ہو، تمہارے حسن اور جمال پر فریفتہ ہو چکا ہوں۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے میں عیسائی ہوں اور تم مسلمان ہو، چنانچہ ہمارا نکاح نہیں ہو پائے گا۔ ہمارا فادر، یعنی وہ عیسائی کو فادر گاڈ وغیرہ مانتے ہیں، تو وہ کہیں جب تک تم اپنے مذہب میں، اپنے دھرم اور دین میں نہیں آ جائیں گے اس وقت تک ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ اتنے سال کا مؤذن جو اذان دیا کرتا تھا وہ ایک بد نظری کی وجہ سے اپنا ایمان چھوڑ دیا اور عیسائی بن گیا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ابھی شام بھی نہیں گزری، دوپہر میں وہ اگر اس سے دل فریفتہ ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا، شام بھی نہیں ہوئی کسی چھت پر سے گرا، اس کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور موت واقع ہو گئی۔ نہ دین ملا، نہ دنیا ملی، نہ جس کے لیے وہ مذہب چھوڑ دیا تھا نہ وہ ملے۔ اسی لیے شعر لکھا گیا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، دوسرا بد نظری کرنا۔ چوتھا ایمان کا تقاضا یہ ہے، دولت ایمان کا چوتھا تقاضا یہ ہے جن چیزوں سے ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، یعنی کھانا ہے لیکن اتر گیا، لکڑی ہے لیکن بوسیدہ ہو گئی، وہ کیا ہے؟ ایمان کو کمزور کر دینے والی چیز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سی چیز؟ تو صحابہ اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز ہے غصہ۔ ایمان میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ ہے غضب، یعنی غصہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے اور ایک بار درخواست کی، اللہ کے نبی اور ایک نصیحت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لیکن ہر مرتبہ یہی جواب دیے کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ چنانچہ غصہ ایسی چیز ہے جو ایمان کو بوسیدہ کر دے گی۔ دوسری چیز ہے ظلم، یہ بھی وہ چیز ہے جو ایمان کو بوسیدہ کر دینے والی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں ایک روایت ہے حضرت اوس بن شرزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظالم کا ساتھ چلتا ہے، یعنی ظالم کا ساتھ دیتا ہے تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے ظالم کا ساتھ دینا۔ تیسری چیز ہے بد کلامی۔ عناوین لکھ لینا چاہیے۔ طالبات یہاں جتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ کل پوچھا جائے گا، ورنہ عام طور پر توجہ نہیں رہتی، بعض تو سو ہی جاتے ہیں۔ تو بہت اہم باتیں ہیں، سننا چاہیے غور سے اور نوٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو ایمان کو بوسیدہ کر دینے والی، یعنی ایمان کو کمزور کر دینے والی تیسری چیز ہے بد کلامی۔ وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، تانا دینا، اور بد کلامی، بدگوئی، برائی، غیبت، یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایمان بگڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں رہتا۔ اسی طرح چوتھی چیز، پانچویں چیز، چھٹی چیز، ساتویں چیز، یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے زنا، جس کی وجہ سے ایمان نکل جائے گا، شراب کی وجہ سے ایمان نکل جائے گا، لوٹ مار کی وجہ سے بھی ایمان نکل جائے گا، چوری کی وجہ سے بھی ایمان نکل جائے گا۔ ایک تفصیل سے حدیث ہے جس میں فرمایا جاتا ہے زنا کرنے والا جب تک وہ زنا میں مبتلا ہے تو جب تک اس کا ایمان اس سے چھن جائے گا، چور اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا، اور شرابی جب تک شراب وہ پی رہا ہے تو شراب کی حالت میں ایمان اس کے پاس نہیں رہے گا، لوٹ مار کرنے والا بھی جب تک وہ لوٹ مار کرتا ہے اس وقت تک اس کے پاس ایمان نہیں رہے گا، چھین لیا جائے گا۔ تو یہ لمبی ایک حدیث ہے، لہٰذا آخر میں فرمایا جاتا ہے پس تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، پس تم ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اسی طرح آٹھویں چیز کیا ہے؟ وہ ہے قتل ناحق، یعنی دشمنی ہی بڑھ گئی، پائزن ڈال کر کسی کو کھلا کر مار دیے۔ اب تو بہت سارے ایسے واقعات آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، مردوں کو مار دے رہے ہیں۔ کئی واقعات ہیں نیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ جان رہے ہوں گے۔ تو ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے قتل ناحق سے، یہ سنگین جرم ہے۔ اسی طرح نویں چیز وہ کیا ہے؟ نفاق۔ نفاق اگر کسی کے اندر آ گیا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ نفاق باطن میں سرایت کرنے والا ہے، ایک خفیہ مرض ہے، وہ دکھتا نہیں، پھنسی نہیں ہے تو دکھتا، پمپل آیا تو دکھ جاتا، فیس پر پمپل آ گیا تو 15 بار میک اپ کرنا پڑتا، لیکن نفاق دل میں آ گیا تو دکھتا نہیں، لیکن بچتے رہنا چاہیے۔ نفاق در حقیقت انسان کے ظاہر اور باطن کے باہمی اختلاف کو کہتے ہیں۔ نفاق ہر زمانے کا ایک خطرناک مرض رہا ہے، ایک بری بیماری رہی ہے۔ نفاق سے انسان کا نور اور بصیرت چھن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو اس سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک برائی نہیں بلکہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے اپنے اندر نفاق کا آ جانا۔ اور نفاق کی علامتیں تو اس سے پہلے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں۔ بہرحال ایمان کا پانچواں تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا پانچواں تقاضا وہ ہے جن چیزوں سے ایمان میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ فلاں کریم لگائے تو بیوٹیفل دکھتے، چہرے کے جتنے پمپلس ہے، فلاں جو بھی چھائیاں ہیں، بلیک ہیڈس ہے، سب نکل جاتے، تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً وہ ٹیوب کو، کریم کو خرید لیں گے۔ لیکن ایمان کو ڈیکوریٹ کرنے والے، بیوٹیفل کرنے والے بھی کچھ چیزیں ہیں۔
وہ کیا کیا چیزیں ہیں نوٹ کرو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان میں حسن پیدا کرنے والی وہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ ہر وقت جتنے 40 دعائیں میں دعائیں پڑھائی گئی، 40 دعائیں دینیات میں ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھاتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، ہر وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ خصوصاً اللہ نے جو ایمان پر ثابت قدمی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی ہے، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کرتے رہنا ہے۔ وہ کون سی دعائیں ہیں؟ سب سے پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت بخشنے کے بعد گنج نہ کر، یعنی گمراہ نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش، بلا شبہ آپ نہایت بخشنے والے ہیں۔ اسی طرح دوسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے جما دے۔ اسی طرح اللہم آتنی ایمانا و یقینا لیس بعدہ کفرا، اے اللہ مجھے ایسا ایمان اور یقین عطا فرما جس کے بعد کفر نہ ہو، جس کے بعد میں کافر نہ بن جاؤں۔ اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لکھ کر گھر میں رکھنا چاہیے، جب بھی نظر پڑے تو ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ کیسی بہترین دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں ایمان کو ڈیکوریٹ کرنے کے خاطر، ایمان میں حسن و جمال پیدا کرنے کے خاطر۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ایمان میں خوبصورتی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے ایمان میں حسن بڑھ جائے گا؟ وہ کیا ہے؟ مسواک کا اہتمام۔ یہاں آپ 1 سال سے آ رہے ہیں تو ہم 1-2 اجتماع میں مسواک کی بہت زیادہ فضیلتیں، اس کے 70 فائدے ایک ایک کر کے سب بتلا دیے ہیں، پھر بھی کتنے ایسے مومن عورتیں ہیں جو مسواک کرنے کا اہتمام کرتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسواک کرنے سے ایمان میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے۔ وضو بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کا اتنا ثواب ملتا، وہی وضو کرتے وقت مسواک کر کے پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے اور نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ یعنی ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، یہ آرڈر دیتے اللہ کے نبی، لیکن آرڈر نہیں دیے کیونکہ مشقت میں پڑ جائے گی ہماری قوم۔ بینیفٹس بتلا دیے۔ اب عقل مند وہ ہے جو حافظ کو دے کر چیزیں خریدے۔ اب اتنے معلوم ہو گئی باتیں تو ہم ضرور مسواک کرنا چاہیے۔ اس کے 70 سے زائد فوائد ہیں، تفصیل سے ایک مرتبہ بات آ چکی ہے۔ تیسری چیز ہے جو ایمان میں حسن و جمال پیدا کرنے والی، وہ کیا ہے؟ اذان کو توجہ سے سننا اور اذان کا جواب دینا۔ خالی ٹی وی میوٹ کر دینے سے کافی نہیں ہوتا۔ آج کل ٹی ویاں بند نہیں کر رہے ہیں، اب تو ٹی ویوں کا زمانہ چلے گیا، فون کا زمانہ آ رہا، فون دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی تو ساؤنڈ کم کرتے، بس بند کر کے تھوڑی دیر رکھ کے سر پہ پلو ڈالنے کے اذان کا جواب دیں گے، اذان کے جواب کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ تیسری چیز ہے اذان کے بعد کی دعا کا اہتمام۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہیں، دعا جو آپ جانتے ہیں، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ، اور لمبی ہے الگ الگ کتابوں میں، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اذان سننے کے بعد دعا پڑھیں گے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت اسے ملے گی۔ اس کی فضیلت اور بھی ہے، کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے حسن خاتمے کی طرف، یعنی اذان کے بعد دعا پڑھنے والا کبھی کافر نہیں ہوگا۔ شفاعت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ کافروں کو اللہ کے نبی تھوڑی شفاعت کریں گے، مسلمانوں کو شفاعت کریں گے۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کبھی یہ کافر نہیں مرے گا بلکہ مسلمان رہے گا۔ تو اذان کے بعد دعا پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے ایمان میں حسن و جمال پیدا کرنے کی، وہ کیا ہے؟ نماز کی محافظت، یعنی نمازوں کی حفاظت کرنا، وقت پر نمازیں ادا کر دینا، نمازوں کو بلا وجہ ناغہ نہیں کرنا، خضا نہیں کرنا۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، یعنی نماز کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پر محافظت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ نماز ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، نیز قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اور جو آدمی نماز پر محافظت نہیں کرتا تو اس کے لیے نماز نہ ایمان کے نور کی زیادتی کا سبب بنے گی، نہ کمال اور ایمان کی دلیل، اور نہ قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی، بلکہ ایسا آدمی قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اتنے بدترین لوگوں کے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا جو نمازاں چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو نمازوں کا اہتمام نہیں کراتے، اسکولوں کے نام پر نمازیں مہینے ہو گئے جمعہ کی نماز کی بھی فکر نہیں کر رہے ہیں، ایسے اسکول میں ڈال رہے ہیں جہاں اسکول میں جمعہ کی نماز کو بھی نہیں بھیجا جاتا ہو، کالجاں بھی ایسی کالجوں میں ڈال رہے ہیں جہاں نمازوں کے بالکل اہتمام ہی نہ ہو۔ ڈرنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے، پانچویں اور چھٹویں چیز، وہ ہے موت کی یاد۔ چھٹی چیز ہے تلاوت قرآن۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ موت کی یاد۔ ڈرتے رہنا چاہیے، کب موت آتی نہیں معلوم۔ جوان انتقال کر گئے، کتنے ہیں نوشے سے اگر آپ دیکھیں گے، 17 سال کا بچہ تھا انتقال ہو گیا، 25 سال کا بچہ تھا انتقال ہو گیا، 40 سال کا تھا ہارٹ اٹیک کا انتقال ہو گیا، عورتیں بھی ہو رہی ہیں، مرد بھی ہو رہے ہیں۔ تو موت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، مرنے سے پہلے پورا سامان تیار کر لینا چاہیے۔ چھٹی چیز ہے قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے کا اہتمام۔ کتنی بار بولا جائے، اگر قرآن نہیں پڑھنے آتا تو آ کر مدرسے میں سیکھو۔ آ کر ہم سے پوچھے، پرسوں میں ایک جنے آئے، نزل لگ گئی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، کچھ وظیفہ بتلاؤ، فلاں بتلاؤ، فلاں بتلاؤ۔ ایک آیت بولے، نہیں حضرت وہ پڑھنے نہیں آتا، چھوٹا عمل بولو۔ کیا بولا جائے؟ آج کل اتنی جاہل عوام بن گئی، وظیفے کے لیے قرآن بولا جائے تو وہ بھی پڑھ نہیں پا رہی ہے۔ اس وجہ سے قرآن سیکھنے کا اہتمام کیجئے اور پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی کثرت، دن بھر کلمہ پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر پڑھنے کا معمول بناتے رہنا۔ حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، یا حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، کوئی ہے جو نیک خاتون، ہزاروں نے بلکہ 5000 مرتبہ ایسا کثرت سے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتی تھی۔ تو ہم لوگ بھی کثرت سے کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے، جس سے ایمان ہمارا بیوٹیفل بن جائے گا، حسن و جمال آ جائے گا۔ آٹھویں چیز وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کی نشانیوں میں غور کرنا اور فکر کرنا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال جو یہاں پر تعلیم میں بھی شاید پڑھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی چھت پر سویا ہوا تھا، آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ کہنے لگا، خدا کی قسم تمہیں پیدا کرنے والی بھی کوئی ذات ہے، اے پروردگار تو میری مغفرت فرما۔ نظر رحمت اس کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔
ستارے بنے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، جھاڑاں بنے، بڑے بڑے بہت ساری چیزاں بنے، ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ سب ہوئیں ایمان کو ڈیکوریٹ کرنے کی چیزیں، بیوٹیفل کرنے کی چیزیں، جو تھی پانچواں تقاضا جو ایمان کا تقاضا ہے اس کے ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور بھی بہت تفصیل سے باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے جتنے تقاضے ہیں تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں چاشنی اور نورانیت عطا فرمائے۔ ایمان کے کمزوری کی ایک علامت بول کر میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ ایمان کے کمزوری کی ایک علامت کیا ہے؟ آدمی کو اچھائی نظر نہیں آتی۔ جب آدمی کو اچھائی نظر نہیں آتی، عقل ماری گئی، تو اب اس کو نالا کیا ہے اور کعبہ کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، روٹی کیا ہے اور نالا کیا ہے، یہ بھی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اکریم الخبزہ، روٹی کی عزت کرو، اللہ کلو فی السوق دناۃن، بازاروں میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ دو حدیثیں ہیں، ایک میں کیا ہے؟ روٹی کی عزت کرو، دوسرے میں کیا ہے؟ بازاروں میں نکو کھاؤ۔ پہلی حدیث کی بھی خلاف ورزی، روٹی کی عزت کرتے نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نالے کے سامنے جاگو، فلاں فلاں منتاں، بچے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہے۔ ویسے جگہ آ کر کیا کر رہے ہیں مسلمان عورتیں؟ روٹیاں چھوڑنے کے نام پہ جا رہے ہیں، وہاں اپنا عقیدہ برباد کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ دوسری حدیث، اللہ اب کیا بولتے ہیں؟ روٹیاں نالے میں نہیں چھوڑنا، تو حضرت ہم روٹیاں چھوڑنے نہیں جاتے ہیں، سو نام ایسا پڑ گیا لیکن چھوڑنے نہیں، وہاں جا کر منتاں مانگ لے کر وہاں ہمیں کھا لیتے۔ باتھ روم کے سامنے بیٹھ کے کبھی کھانا کھائے نہیں کھائے، تو پھر وہاں گندے پانی، گٹر کا پانی جہاں جاتا ہے، گندا نالا، وہاں جا کر روٹیاں کھا رہے ہیں۔ وہاں کوئی اور دی تو وہ روٹیاں لا کر گھر میں کھا رہے ہیں۔ انہیں کیا نیت کر کے دی؟ ہمارا شوہر کما رہا ہے، پوری کمائی مہینہ ہونے سے پہلے لٹ جا رہی ہے، وہ نحوست دور ہونا بول کے گھر میں روٹی لے جا کر وہاں منت کر کے دے رہی ہے۔ وہ روٹی دوسری عورت جن کیا کر رہی ہے؟ تبرک کے طور پر لا کر گھر میں کھا رہی ہے۔ کیا بولا جائے؟ تو یہ سب ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ اسی طرح ساس بیمار ہے، بہو بیمار ہے، دیورانی جھٹانی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہاں ایک وقت توشہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی، تو ایک وقت کا کھانا دینا نصیب نہیں ہوا، لیکن وہاں جا کر نالے کے پاس روٹیاں بنا کے توشہ لے کے کپڑے میں لپٹ لے کے بہت اہتمام سے لے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے جانا ہوا، اسی جگہ سے گزر ہوتا ہے، وہاں مرد کم تھے، عورتیں بہت زیادہ تھیں، اتنی عورتیں تھیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی عورتیں چھائی ہوئی تھیں۔ تو اس واسطے ایمان اگر ہمارا مکمل ہے، ایمان میں نورانیت ہے، تو یہ گندی حرکتیں ہم نہیں کریں گے۔ ایک طرف وہاں فلسطین والے رو رہے ہیں روٹی کی ایک ٹکڑے کے واسطے، ایک مہینے سے بھوکے رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے اور بھوکے مر رہے ہیں، اور یہاں دیکھیں تو اس طرح رزق کی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے یہ بچے، ابھی آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ ایک ویڈیو دیکھا، بچے گھر کے سامنے ایک جھولا ہے، ایسا گول پھرتے جو جھولا دیکھے ہوں گے، بیٹھے تو ایسا گول پھراتے، وہ جھولے میں بیٹھے تھے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں چپس پکڑ کر کھا رہے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے بم پڑتا ہے تو چھوٹے بچے 5-6 سال کے بچے ہوں گے، بم پڑتے ہی 2 بچے وہیں پر انتقال ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، ہاتھ کٹ کر وہاں پڑ گیا، خون پورا ایسا چھا گیا۔ یہ سب ظلم وہاں ہو رہا ہے، وہاں دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کی عورتیں نالیوں کے پاس جا کر روٹیاں ویسٹ کر رہے ہیں، یا پھر فلاں